بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ بات میں اور آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، جو مذہب دیا ہے، وہ دین بالکل فطرت کے عین مطابق انسان کی نفسیات، انسان کا نیچر، انسان کی طبیعت، انسان کی فطرت بالکل اس سے ہم آہنگ ہے. ہمارا جو مذہب اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اکرام ہے، اور اللہ نے اس کو انعام قرار دیا ہے. بہت ساری نعمتیں اللہ نے انسانوں پر کی ہیں، بہت ساری، لیکن اللہ نے ان نعمتوں کا اظہار نہیں کیا. لیکن جب اس دین کی تکمیل ہو گئی، حجۃ الوداع کے موقع پر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا اور نعمتوں کا اتمام بھی کر دیا. تو ایک بہت بڑا انعام. ہر وہ چیز جو انسان کی نفسیات، اس کی فطرت کے مطابق ہے، دین اسلام اس کا حامی ہے. لیکن جو چیزیں انسان کی فطرت کے مخالف ہے، اس کے خلاف ہے، دین اسلام بھی اس کے خلاف. کھیل کود، جسمانی ورزش، ایکسرسائز، اپنے آپ کو صحت مند رکھنا، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ طاقتور بنانا، یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو،
ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قوی ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی سے مغلوب نہ ہو، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور اسلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ اسلام نے اس سے منع نہیں کیا۔ کھیل کود ہو، تفریح ہو، جسمانی ورزش ہو، ایکسرسائز ہو، اسلام اس کی حمایت کرتا ہے بلکہ پسند کرتا ہے۔ میں نے ابھی جو آپ کے سامنے قرآن کی مختلف صورتیں پڑھی ہیں، اور اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پڑھی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ پر آپ غور کیجئے کہ کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ۔ آپ نے فرمایا طاقتور مومن، طاقتور مسلمان یہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے اس مسلمان سے جو کمزور ہے، نحیف ہے اور زیادہ پرجوش نہیں ہے، وہ طاقتور اللہ کو زیادہ پسند۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر خیر کے معاملے میں، ہر خیر کے معاملے میں آپ یہ دیکھو کہ اس میں سے خیر کا پہلو کیا نکلتا ہے۔ وفی کل خیر احرص علی ما ينفعک، فرمایا کہ ہر کام جس کے اندر سے کچھ خیر کا پہلو نکلتا ہے اس میں آپ کو خیر کا پہلو تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد بہت معنی خیز الفاظ میرے اور آپ کے آقا نے استعمال فرمایا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے ہر چیز کی جو ہے آپ کو مدد طلب کرنی چاہیے۔ وَلَا تَعْجِزْ، اور اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، اپنے آپ کو عاجز نہ سمجھے، اپنے آپ کو مغلوب نہ سمجھے۔ ہر چیز کا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اسلام نے کسی بھی چیز کو جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے منع نہیں کیا۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے اوپر غور کریں تو ایسے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا ان چیزوں کو نہ صرف یہ کہ پسند کرتے تھے بلکہ آپ اس کی جو ہے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ حکم بھی دیا کرتے تھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا بھی ہوگا کہ عیدین کے موقع پر، کسی عید کے موقع پر کچھ حبشی مسجد نبوی کے صحن میں اپنے جو ہے ورزش کے کرتب بتا رہے ہیں، کچھ کھیل کود کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس وقت تک پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے، اس وقت تک پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے۔ مسجد نبوی کے صحن میں کچھ حبشی جو ہے مظاہرہ کر رہے اپنی قوت کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑے ہو کر، آپ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ حبشیوں کا مظاہرہ دیکھ رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ مسجد کے صحن میں ورزش کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، حضرت عائشہ خود ملاحظہ فرما رہی ہیں، میرے اور آپ کے آقا ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آپ نے منع نہیں کیا بلکہ آپ نے کیا فرمایا، ان کی ہمت افزائی کی آپ نے، اور ان لوگوں سے فرمایا دونکم یا بنی ارقدہ، وہ بنی ارقدہ کے لوگ تھے، وہ جو حبشی تھے بنی ارقدہ کے لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا دونکم یا بنی ارقدہ تعلم الیہود ان فی دیننا فصحا، کہ بنی ارقدہ کے نوجوانوں جو کام تم کر رہے ہو، جو مظاہرہ طاقت کا تم کر رہے ہو، جو قوت کا مظاہرہ تم کر رہے ہو، جو ورزش کا کرتب تم دکھا رہے ہو، اس کو لازم پکڑو، اس کو کرتے رہنا۔ کیوں کرتے رہنا؟ آگے آپ نے فرمایا تعلم الیہود ان فی دیننا فصحا، تاکہ یہ یہود و نصارہ اور دشمن اسلام دشمن عناصر کو پتہ چل جائے کہ اسلام کوئی دقیانوسی مذہب نہیں ہے، اسلام کوئی دقیانوسی مذہب نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے۔ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے دین کے اندر بہت وسعت ہے، بہت کشادگی ہے، فطرت کے مطابق ہر چیز کو ہمارا دین قبول کرتا ہے، ہر چیز۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کو پتہ ہوگا کہ گھڑ سواری اور اسی طریقے سے تیر اندازی، تیراکی پسند تھی، آپ نے اس کی ترغیب دی ہے کہ گھڑ سواری ہونی چاہیے، تیراکی کا فن مسلمان کو جاننا چاہیے، تیر اندازی کا فن مسلمان کو جاننا چاہیے، اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں تفریحات کی۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہیں،
قافلہ ہے ساتھ میں، قافلہ تھوڑا سا آگے نکل گیا اور آپ پیچھے ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کی زوج محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تنہا ہے دونوں، قافلہ آگے نکل گیا۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ چلے آج ریس لگا دیتے ہیں۔ آج کیا کرتے ہیں؟ ریس لگاتے ہیں۔ آج تصور کر سکتے ہیں ہم کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے کہے گا کہ چلو ریس لگاتے ہیں۔ تھوڑا سا جو کم پڑھا لکھا ہے تو انہیں تو بھی کچھ ہمت کر لے گا، پڑھا لکھا رہا تو زیادہ آسمان پر دماغ پہنچ جاتا۔ اچھا میری اپنی ایک ساکھ ہے معاشرے میں، مولانا ہوں میں، لوگ چلتے ہوئے 50 سلام کرتے، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، فلاں مجھے دیکھ کر کیا سوچے گا؟ بیوی کے ساتھ جوڑوں کا غلام نہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ چلے آج ریس لگاتے، اور آپ نے ریس لگائی۔ حضرت عائشہ نے خود اس روایت کو نقل کیا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے ریس لگائی، میرا وزن اس وقت کم تھا، میں اپنے قدموں سے آگے نکل گئی۔ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے رسول سے آگے نکل گئی، کہا کہ میرا وزن کم تھا، میں اپنے قدموں سے آگے نکل گئی۔ بات آئی گئی ہو گئی، چند دن کے بعد یا چند مہینوں کے بعد پھر ایسا موقع میسر آیا، اللہ کے رسول نے پھر حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ آج پھر ریس لگاتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول۔ لیکن حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس دوسری مرتبہ میں جب اللہ کے رسول نے کہا تو اس وقت میرے بدن کے اوپر چربی چڑھی ہوئی تھی، تھوڑا سا موٹاپا آ چکا تھا، اس مرتبہ اللہ کے رسول جیت گئے۔ حضرت عائشہ کہتی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ یہ وہ پہلے والے کا بدلہ ہے، آج میں جیت گیا ہوں۔ تو دیکھیں کتنا دین فطرت ہے ہمارا مذہب، ہر چیز کا خیال ہے، یعنی اتنا پیارا مذہب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اور لیکن اس میں کچھ قیود ہے، آزاد نہیں چھوڑا۔ اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام نے ہر چیز کو جائز رکھا ہے، لیکن تھوڑا سا ایک بتا دیا کہ شریعت نے جتنی حدود بتائی ہے ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا۔ شریعت نے جو پابندی لگا دی ہے، جو بارڈر لائن کھینچ دی ہے، اس کے آگے نہیں جانا، باقی آپ جو چاہے جائز حدود میں کرنا چاہے کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ یہ اسپورٹس کے جتنے سیکشنز ہے، کرکٹ ہے، ٹینس ہے اور ٹیبل ٹینس ہے، جو بھی آپ لے لیجئے، فٹ بال ہے، یہ سب فی نفسی ہی جائز ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کرکٹ بالکل حرام ہے، فٹ بال حرام ہے، فی نفسی ہی سب جائز ہے، لیکن شریعت نے، اسلام نے کچھ بارڈرز لگا دی۔ کیا لگائے؟ بھائی سطر نہیں کھلنا چاہیے، کسی بھی شخص کا جو کھیلنے والا کھلاڑی ہے بے سطری نہیں ہونا۔ اگر ٹینس کوئی لیڈیز کھیل رہی ہے، لڑکی کھیل رہی ہے، پورا لباس ہو اور صرف خواتین دیکھنے والے ہو، غیر محرم اس کو دیکھ نہیں رہے ہوں، قیود ہے، ان قیود کی پابندی کے ساتھ وہ جائز۔ کرکٹ کا میدان ہے تو اس میدان کے اندر مرد اور عورتوں کا کھلے عام اختلاط نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، خواتین وہاں پر بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرے، ایسی چند قیود ہے، ان قیود سے متجاوز نہیں ہو تو اسلام نے ہر چیز کو جائز قرار دیا ہے، جائز حدود کے اندر۔ تو دین فطرت ہے الحمدللہ۔ اور آپ دیکھیے کہ اسلام چونکہ ہر چیز کو جائز قرار دیتا ہے، جیسے جیسے اسلام کا دائرہ بڑھتے گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں تو کافی حد تک اسلام کا دائرہ بڑھ چکا تھا، حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں کے اور ایرانیوں کے تعلقات بہت زیادہ بڑھ گئے، مسلمانوں کے اور ایرانیوں۔ اب ان سے اختلاط کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں جو ہے آ چکی تھی، جیسے مثال کے طور پر ایرانیوں کی کچھ عادتیں تھی، کبوتر بازی کرنا، شطرنج بازی کرنا، اور اسی طرح وہ کچھ نرد بازی ہوتی ہے، یہ سارے کھیل ان لوگوں میں آ گئے تھے، مسلمانوں میں بھی۔ تو صحابہ کرام نے اس وقت جو تھے، چونکہ ان کے اندر تضییع اوقات ہو رہی ہے، نمازیں ضائع ہو رہی ہے اور پیسہ لگایا جا رہا ہے، وقت برباد ہو رہا ہے، تو صحابہ نے سختی کے ساتھ ان کھیلوں کی ممانعت، صحابہ سختی کے ساتھ، بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مدینے کے اندر ایک مکان تھا خریدا ہوا، اور حضرت عائشہ نے وہ مکان کرائے پر دیا ہوا تھا، وہ مکان کرائے پر حضرت عائشہ نے دیا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کو کہیں سے خبر لگی کہ آپ کے جو کرایہ دار ہے، وہ کرایہ دار جو ہے اپنے گھر کے اندر وہ نرد بازی کرتے ہیں، جو گوٹی ووٹی ٹائپ کا کچھ گیم ہوتا ہے اور اس کے اوپر پیسہ لگتا ہے۔ حضرت عائشہ کو معلوم ہوا کہ ان کے کرایہ دار ان کے مکان کے اندر رہتے ہوئے وہ گیم کھیل رہے ہیں، تو حضرت عائشہ نے فوراً پیغام بھیجوایا
کہ آپ یا تو یہ گوٹیاں اور یہ کھیل کے جو ذرائع ہیں ان تمام ذرائع کو باہر نکال کے پھینک دو، اور اگر مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے نکال کر پھینکا نہیں ہے تو میں تم کو اپنے مکان سے نکال دوں گی اور آپ کو اپنے مکان میں کرایہ دار کے طور پر رہنے نہیں دوں گی۔ تو صحابہ نے جسمانی کھیل کود اس سے منع نہیں کیا ہے، لیکن اس کے اندر سے نکلنے والے جو منکرات تھے اس کے اوپر سخت جو ہے تو نکیر کی ہے۔ حضرت عائشہ نے کرایہ دار کو منع فرما دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ جتنی چیزیں ہیں جیسے انسان کا مضبوط ہونا، کھیل کود، اسپورٹس، یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی ابھی اس کا رواج ہوا ہے، بہت پہلے سے زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ زمانے قدیم میں ہمارے ملک کے اندر بھارت دیش میں جو بدھسٹ رہنما تھے یا راہب لوگ تھے وہ اسی طریقے سے جو ہے لڑائی کے اور ورزش کے بہت سارے کرتب جانتے تھے۔ ابھی چین، جاپان، کوریا اور تھائی لینڈ، یہ جو ممالک ہے یہاں کے جو ورزش کے کرتب ہے آج بھی مقبول ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کراٹے ہے، جوڈو ہے، کنفو ہے، یہ کیا ہے؟ کوریا، چین، جاپان اور تھائی لینڈ کی ورزش کے کرتب ہے جو آج بھی معروف ہے۔ اور ہمارے ملک بھارت کے اندر تو آپ دیکھیے آج تک بھی کچھ پرانے جگہوں پر جو ہے اس کے کبڈی کے اور کشتی کے اکھاڑے موجود ہیں، اور وہاں پر یہ ساری مشقیں کرائی جاتی تھی۔ تو جہاں تک صرف جو ہے اس کو کھیل برائے کھیل اور تفریح برائے تفریح اور اس کے ذریعے سے جسمانی ساخت کو مضبوط کرنے کی بات ہے، اسلام نے کبھی بھی اس کو منع نہیں کیا ہے۔ اب میں آپ کو اصل موضوع پر آ کر بتاتا ہوں کہ یہ جو موضوع میں نے لیا ہے آخر کیوں لیا ہے۔ آج کا دن کون سا ہے؟ تقریباً لوگ جانتے ہیں، خاص طور پر وہ افراد جو اسکول اور کالجز سے وابستہ ہے وہ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں 21 جون کو عالمی یوم یوگا کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ یوگا کا عالمی دیوس ہے آج 21 جون، اور یہ 21 جون یوگا کا عالمی دیوس بنا کیسے؟ یہ خود بخود تو نہیں بن گیا۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو موجودہ حکمران جماعت ہے اور موجودہ جو حکومت ہے، یہ حکومت جو الیکشن جیت کر کامیاب ہوئی ہے پچھلے ٹرم میں بھی اور اس ٹرم میں بھی۔ پچھلی ٹرم میں یہ لوگ جب حکومت میں آئے اور دہلی کی سلطنت پر قابض ہوئے تو اس سے پہلے انہوں نے جس انداز کی سرگرمیاں کی اور وہاں تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو جو راستے اختیار کیے، میں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سارے راستے یہاں کے اکثریت کے جذبات سے کھیل کر اپنائے گئے، مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف، کہ ہم اگر حکومت میں آئیں گے ہندو راشٹر بنے گا، ہم اگر حکومت میں آئیں گے گائے کے ذبیحے پر پابندی لگے گی، ہم اگر حکومت میں آئیں گے رام مندر تعمیر کی جائے گی، ہم اگر حکومت میں آئیں گے طلاق کے مسئلے کو پارلیمنٹ میں پیش کریں گے اور اس کے اوپر پابندی لگائی جائے گی۔ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہوں نے ان مدعوں کے اوپر اس حکومت نے پچھلے 2014 سے 19 تک برابر ان مدعوں کو اچھالتے رہا ہے۔ مسلمان ہر دن پچھلے 5 سال 4 سال میں ایک کرب کی زندگی جیتا رہا ہے، میں اور آپ جانتے۔ اچھا آپ بتائیے پورے 4-5 سالوں کے دوران ساری بدعنوانیاں پورے شباب پر تھی، کسی کو پیسہ ملا نہیں، بدعنوانیاں ہوئی، بے روزگاری بڑھتی رہی، ساری چیزیں مسلمانوں کے نہیں، پورے 125 کروڑ بھارتیوں کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی اکثریت سے آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جذباتی نعرے ہیں، ان جذباتی نعروں کے ساتھ اس حکومت کا کام یہ ہے کہ اکثریت کو جو ہے بہترین خوشنما نعروں کے ساتھ اور اسلام دشمن اور مسلم دشمنی کے نعروں کے ساتھ لبھا کر حکومت پر برقرار رہے۔ اور یہ جو یوگا کا ہے عالمی دن منایا جا رہا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ان کی ایک مہربانی ہے۔ 2014 میں یہ حکومت آئی تھی اور اس کے بعد 2015 کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ 2015 میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب نے یونائٹڈ نیشن کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر ایک قرارداد پیش کی تھی 2015 میں۔ کیا قرارداد پیش کی تھی؟ انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی کہ یوگا جو ہے یہ کوئی مذہبی ہندو مذہبی رسم و رواج کا ایک عمل نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی جسم کو مضبوط بنانے کے لیے پرانے زمانے سے چلتے ہوئے آ رہی ہے ہندوستانی کلچر کا ایک حصہ ہے، جس کے ذریعے سے انسان کے جسم کو مضبوط بنانے میں مدد ملتی ہے۔ سوریہ نمسکار ہے تو ایک مذہبی پہلو سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ سورج کی جو پہلی کرن ہوتی ہے
سورج کی جو پہلی کرن ہوتی ہے اس پہلی کرن کے اندر وٹامن ڈیز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک انسان کی ہڈیاں بہت مضبوط ہوتی ہے. اگر کوئی انسان معلوم ہو کوئی بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد اگر اس کو سورج کی شعاعیں بالکل نہ ملے اور دھوپ اس کو بالکل نہ ملے تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کی ہڈیاں کمزور ہو جائے گی, اس کو جو ہے کال ہو جائے گا, ہم لوگ جس کو پیلا کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سوریہ نمسکار اس کا مذہب ہے, ہندو سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک صرف میڈیکل لائن کی ایک چیز ہے جس کو ہم رائج کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے 2015 میں اقوام متحدہ کے اندر ایک قرارداد پیش کی کہ 21 جون کو جو ہے پوری دنیا کے اندر عالمی یوم یوگا کے طور پر طے کیا جائے, اور اقوام متحدہ میں اس قرارداد کو پیش کیا گیا. اور آج پوری دنیا میں 190 ملک ہیں, 190 ممالک اس وقت پوری دنیا کے اندر 21 جون کو یوم یوگا مناتے ہیں عالمی طور پر. ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے کل سے کیا تماشے چل رہے ہیں. بہت سے علماء کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ تصویروں میں آ رہے ہیں, اور باباؤں کے اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کے اور مسلم اداروں کی نوجوان طالبات کو ان لوگوں کے استقبال میں کھڑے کیا گیا. یوگا کا مخالف اسلام نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے شروع میں جو لمبی تمہید بتائی ہے وہ لمبی تمہید کیا ہے کہ اسلام جائز حدود میں رہتے ہوئے ہر اچھی چیز کو قبول کرتا ہے. یہ اسلام کا حسن ہے, یاد رکھے اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام دنیا میں قیامت تک آنے والی جتنی چیزیں رہے گی اس کے مفید پہلوؤں سے کبھی بھی اسلام انکار نہیں کرتا ہے, لیکن جہاں اس کے مضر اثرات شروع ہو جائے اسلام اس سے سختی کے ساتھ منع کرتا ہے. یوگا کا مخالف ہم لوگ نہیں ہیں, لیکن یوگا کے پیچھے جو سوچ ہے, جو ذہنیت ہے, اور جس ذہنیت کے تحت اس کو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, صرف ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تو کوئی مخصوص مکتب فکر کا ایک میں آپ کے سامنے خیال رکھ رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا میں آج تو انٹرنیٹ کی دنیا ہے, آج آپ ایک کلک کے اوپر پوری معلومات نکال سکتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا کے ہر مکتب فکر کے بڑے بڑے علماء نے اس یوگا کو حرام قرار دیا ہے, اور اس کے پیچھے وہ سوچ ہے, وہ ہندوانہ تہذیب ہے. یہ لوگ صرف یوگا کو رائج نہیں کرنا چاہ رہے, مگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے پیچھے کیا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی تہذیب سے, ان کی کلچر سے, ان کی اقدار سے, ان کے اخلاق سے بالکل دستبردار کر دیا جائے. بہت کوششیں کر کے دیکھ لیے کہ ان کا اگر دائرہ قانون بنایا جائے تو یہ تیار نہیں ہوتے, تو کیوں نہ ایسا پس پردہ چیزیں لائی جائے کہ ان کی سمجھ میں بھی نہ آئے اور یہ اپنی تہذیب سے دستبردار ہو جائے. مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, اپنی تہذیب سے دستبردار نہیں ہو سکتا, اپنے کلچر سے دستبردار نہیں ہو سکتا, اپنے اقدار سے دستبردار نہیں ہو سکتا. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ جو رسول ہاشمی کی قوم ہے اس کی ترکیب ہی الگ ہے. اس کی ترکیب ہے توحید پر, اس کی ترکیب کی گئی ہے, اس کی تشکیل کی گئی ہے شرک کے انکار پر. اور آج کیا ہو رہا ہے یوگا میں آپ دیکھ لیجئے, کیا خرافات ہے, کتنی کیا حقیقت ہے. یوگا کی حقیقت کیا ہے؟ یوگا جو ہے, یہ جو لفظ ہے یوگا, یہ سنسکرت کا لفظ ہے یوج, اس سے نکلا ہوا لفظ ہے یوگا. سنسکرت کا لفظ یوج ہے جس سے یہ یوگا نکلا ہے. اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ یوگا کا اور یوج کا مفہوم اور اس کا مطلب یہ ہے شامل ہو جانا, کسی چیز میں ضم ہو جانا, کسی چیز میں مرج ہو جانا, اور کسی چیز کے ساتھ پورا ایک دم 100% اتحاد ہو جانا. اس کا مطلب یہ ہے. اور یہ جو یوگا ہے اس کا اصطلاحی مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی سوچ سے, فکر سے, ہر چیز سے, ہر طرح سے جو ہے تو بالکل بے فکر ہو کر ایک دھیان میں لگ جائے اور اسی کے اندر ضم ہو جائے. اسلامی تعلیمات کے خلاف کام ہے. اور یوں بھی دیکھا جائے کھلے ذہن سے آپ دیکھیں, یوگا کا لفظ آتے ہی آپ کے ذہن میں, اور آپ کے نہیں کسی بھی نان مسلم کو آپ راستے سے پکڑ لیجیے, یوگا کا لفظ آتے ہی اس کے ذہن میں کون سا مذہب آئے گا؟ کون سا مذہب آئے گا؟ اسلام آئے گا؟ عیسائیت آئے گا؟ کیا آئے گا؟ اور یوگا لفظ کہتے ہی کوئی اسپورٹ ذہن میں نہیں آتا ہے. آج میں اگر ایک لفظ آپ کے سامنے بول دوں اسپورٹ,
تو اسپورٹ کہتے ہی آپ کے ذہن میں جو کرکٹ کے دل دادا ہے کرکٹ کا نقشہ آ جائے گا، جو فٹ بال کے دل دادا ہے فٹ بال کا نقشہ آ جائے گا، جو ٹینس کے دل دادا ہے ان کے نظروں میں ٹینس کا نظارہ آ جائے گا. لیکن کبھی اسپورٹ بولتے ہی یوگا ذہن میں آتا ہے؟ جبکہ یوگا کہتے ہی ذہن میں یہ آتا ہے کہ مذہب ہندو کی کچھ مخصوص طریقے ہیں جس کو ادا کیا جاتا ہے. اور ہندو مذہب کی جو مقدس کتابیں ہیں، ویدوں میں، بھگوت گیتا میں باضابطہ یوگا کے تعلیمات ہیں. بھگوت گیتا کا جو 6واں باب ہے وہ یوگا کی فلسفے کے اوپر مخصوص ہے. بھگوت گیتا کا 6واں باب یوگا کی تعلیم اور اس کے فلسفے کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے. اور آج بھی ہندو مذہب کے جو رشی منی ہیں، جو ان کے کیا کہیں گے آپ کے سادھو سنت ہیں، وہ اپنے مٹھوں کے اندر، اپنی مندروں کے اندر روز صبح اپنے چیلوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ اور اپنے شیشوں کے ساتھ روز صبح یوگا کو بطور مذہبی فریضے کے ادا کرتے ہیں، انجام دیتے. سادھو سنت، اسی لیے جو یوگی کہتے کس کو ہے؟ ہر سادھو یوگی نہیں ہوتا ہے. یوگی کہتے ہیں یوگا کرنے والے مخصوص اس کا جو ماہر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یوگی. بہت سنتے نا ہم یوگی، یوگا کرنے والے کو کہتے ہیں یوگی. اور یہ جو یوگا ہے، اس یوگا کے بہت سارے مخصوص اعمال ہیں کہ اس کے بغیر یوگا کو ماہرین یوگا تسلیم ہی نہیں کرتے. کون کون سے اعمال ہیں اس کے؟ کئی آپ میں سے اکثر جانتے بھی ہوں گے کہ جیسے نمبر 1 اس کا یوگا کا ایک خاص عمل ہے آسنا. اور آسنا کیا ہوتا ہے؟ یوگا کا ایک مخصوص عمل ہے آسنا، یعنی جسم کی ایک مخصوص ساخت، آڑے تیڑے پیر کیسے بھی بنا کے بیٹھ جانا، یہ مخصوص ساخت ہے. اسی ساخت پر آپ کو بیٹھنا ہے. اگر آپ اس ساخت پر نہیں بیٹھے تو آپ کا یوگا نہیں ہے. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یوگا نہیں ہو سکتا ہے. اوٹ پٹانگ کچھ بھی بول سکتے ہیں، آپ اس کو نام دے سکتے، وہ یوگا نہیں ہوگا. آسنا کا مطلب ہے مخصوص ساخت پر بیٹھنا. پھر اس کے بعد دوسرا عمل اس کا ہوتا ہے دھرنا. اور دھرنا کیا ہے؟ کسی خاص چیز پر توجہ دینا، کسی خاص چیز پر. یعنی آپ بیٹھ گئے، آنکھ بند نہیں ہے لیکن ایک مخصوص چیز آپ نے رکھ دی ہے، اس کے اوپر دھیان دے کر آپ کو مستقل بیٹھے رہنا ہے، یہ ہے دھرنا. اور اسی طریقے سے اس کا تیسرا عمل ہوتا ہے یوگا کا دھیانا. کیا ہے؟ دھیانا. اور دھیانا کہتے ہیں آنکھ بند کر کے، دونوں آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنا. دونوں آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنا، یہ ہے دھیانا. اور بغیر دھیانا کے یوگا کے متعلق جتنی کتابیں مارکیٹ میں ہیں آپ پڑھ جائیے. پورا نہیں پڑھتے تو تھوڑا سا مطالعہ کر جائیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یوگا کے جو ایکسپرٹس ہیں اور یوگا کے جو ماہرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ دھیانا کے بغیر یوگا کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. ضروری ہے، کمپلسری ہے، آپ کو دھیانا کرنا ہے اور وہ کریں گے تو آپ کا یوگا مکمل ہوگا. پھر اسی طریقے سے ایک چیز اس میں ہوتی ہے پرانیاما. دھیانا کے بعد چوتھی چیز ہے پرانیاما. اور یہ پرانیاما کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی آتما کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرنا. اب یہ ان کا نظریہ ہے، مسلمان کا نظریہ یہ نہیں ہے، مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہے، یہ ان کا نظریہ ہے کہ پرانیاما یہ ہے کہ آدمی اپنی آتما کو کنٹرول کر لے. اور آپ کو بتاؤں اس کا 5واں آسن جو بہت خطرناک ہے ہمارے اسلامی عقیدے کے مطابق، اور وہ ہے سوریہ نمسکار. یہ اتنے جلدی صبح میں کیوں شروع کیا گیا ہے؟ بھائی آپ 12 کے بعد بھی تو کر سکتے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا خیال بھی تو رکھ سکتے تھے. آپ عالمی یوگا کے طور پر اس دن کو معروف کرا رہے ہیں اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف انسانی جسم کی ساخت کو مضبوط بنانے کا ایک پروگرام ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ صبح ہی سے شروع کریں؟ سوریہ نمسکار. اور سوریہ نمسکار کیا ہے؟ لفظ سے واضح ہے، سورج کو پرنام کرنا، سورج کی پہلی کرنوں کو پرنام کرنا، اور یہ سمجھنا کہ سورج جو ہے انسان کی زندگی میں ہونے والے اتار چڑھاؤ اور اس کے نفع نقصان اور اس کے خیر و شر کے اندر اپنا اختیار رکھتا ہے. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو صرف مذہب ہندو کا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت پہلے سے پارسی لوگ جو ہیں، مجوسی لوگ جو ہیں، اور ان سے بھی پہلے کی جو تہذیبیں گزری ہے، جو مذاہب گزرے ہیں،
سورج کو بھگوان مانتے آئے ہیں. اسی لیے دیکھیے آپ قرآن کا اعجاز ہر وہ چیز جس کو دوسرے لوگ بہت زیادہ عظیم سمجھتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، قرآن نے اس کی حقیقت کو بہت قوت کے ساتھ واضح کیا ہے. قرآن کی صورتیں آپ پڑھیے، اللہ نے قسم کھائی ہے سورج کی، والشمس وضحاها، سورج کی قسم کھائی اللہ نے، اس سے نکلنے والی کرنوں کی قسم کھائی ہے، اور فرمایا وجعل الشمس سراجا، سورج کو ہم نے ایک روشن چراغ بنایا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سورج اللہ کی بہت بڑی نعمت. کوئی دو رائے ہو سکتی ہے؟ معمولی لائٹ چلی جائے، آپ انورٹر چالو کر رہے ہیں اس کا خرچ ہے، آپ اگر چراغ لگا رہے ہیں تیل لگانا ہے، بجلی کرنا ہے تو آپ کو کنیکشن لینا ہے. اللہ نے کیا پیارا نظام بنایا ہے کہ آپ کی رات کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے سورج نمودار ہوتا ہے. کوئی بل نہیں ہے، کوئی تیل نہیں ہے، کوئی پٹرول نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے، لیکن اللہ نے بنایا. اللہ کی نعمت ہے، لیکن نعمت کے حد تک ہو اس کی ہم پوجا نہیں کر سکتے. کیا میں اور آپ یہ بات جانتے نہیں ہیں کہ ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ لیکن کیا ہم کبھی ماں باپ کو سجدہ کرتے ہیں؟ چھوڑ دیجئے ماں باپ کو، اس سے آگے آپ بڑھیے کہ اس دنیا میں اللہ کے بعد میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی ذات ہو سکتی ہے؟ کیا مقام ہے آپ کا؟ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ آپ تشریف فرما ہے، ایک اونٹ روتا ہوا آیا اور روتا ہوا آ کر آپ کے سامنے بالکل جھک گیا اور اپنا سر جو ہے تو اس نے زمین پر لگا دیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے مالک کی شکایت کی اللہ کے رسول سے. صحابہ نے دیکھا یہ نظارہ کہ اونٹ آ کر آپ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے اور آپ کے سامنے اپنی شکایت رکھ رہا ہے اور آپ اس شکایت کا ازالہ کر رہے ہیں. تو صحابہ ایسے موقعوں کے تو منتظر ہوتے تھے. صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول جب یہ جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا خبردار اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر ٹیکنا یا اس کو عظیم سمجھنا، اس کو خدا کی صفات میں شامل کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ حرام ہے. اپنے آپ کے لیے بھی آپ نے اجازت نہیں دی ہے یا نہیں ہے؟ جانتے ہیں نا، اب یہ سوریہ نمسکار، یہ آسنا، یہ دھیانا، یہ پرانیاما، یہ ساری چیزیں اگرچہ اس کے ظاہری فائدے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا اسلام منع نہیں کرتا. ہر چیز جس کے اندر فائدہ ہے آپ اس کو لیجئے ضرور، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو دیکھنا ضروری ہے. سائیڈ ایفیکٹس آپ نہیں دیکھیں گے. میڈیکل لائن کی معمولی دوائیاں آپ لیتے ہیں تو پہلے معلوم کرتے ہیں کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا نہیں. اگر سائیڈ ایفیکٹس ہے تو پرہیز کرتے ہیں. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. مسلمانوں کو ان کی تہذیب سے، مسلمانوں کو ان کی کلچر سے، ان کے اقدار سے، ان کی اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کی ایک کوشش ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں، میں نے جیسے بتایا کہ سورج اپنی جگہ پر بہت بڑا، اس کے فائدے بہت عظیم، اللہ نے قرآن میں اس کی قسمیں کھائی، لیکن عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے. کیا قرآن کا اعجاز ہے؟ کیا میرے اللہ کا اعجاز ہے؟ دیکھیے اللہ نے قرآن میں کیا آیت اتاری. اللہ نے فرمایا اللہ اکبر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. کیا فرمایا اللہ نے؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. دیکھو سورج اور چاند کی عبادت مت کرنا، ان کے آگے سر مت ٹیکنا، ان کے آگے سجدہ مت کرنا. کون کہہ رہا ہے؟ کوئی عالم نہیں کہہ رہا ہے، کوئی محدث اور مفسر نہیں کہہ رہا ہے. براہ راست اس کائنات کا پیدا کرنے والا، وہ ذات جس نے خود اس سورج کو پیدا کیا، وہ ذات جس نے خود اس چاند کو پیدا کیا، وہ ذات یہ کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. سورج اور چاند کے آگے سجدے مت کرو. تو پھر کس کو کرو؟ اللہ نے خود فرمایا واسجدوا للہ الذی خلقہن. اس اللہ کے آگے سجدہ کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. وہ اللہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، اس کے آگے سجدہ کرو. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر تم صرف اسی کے عبادت کرنے والے ہو تو تم کو یہ کرنا ہوگا. آج بہت سارے نام نہاد مسلمان علماء کے لبادے میں بھی ہو سکتے ہیں،
کچھ اسکول اور مدارس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں کہ اپنی سنستھاؤں کا، اپنے اسکول اور کالجز کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے مدارس اور اسکول کو منظوری دلوانے کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ گرانٹ دلوانے کے لیے معصوم بچوں کو اور بچیوں کو ان کفر کے ماننے والوں کے سامنے ادب کے ساتھ دست بستہ لائن میں کھڑے کرا دے رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، کیا ہے آپ اسلامی اقدار کا، اسلامی تعلیمات کا اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا کیا نظارہ ان معصوم بچوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ آج وہ ایک محض اسپورٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن آپ تو عقل مند ہے، آپ تو ذمہ دار ہے، آپ تو قوم کے معمار ہے، آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ آج ایک رسم ہے، رسم کے طور پر قوم قبول کر لے گی، کل کو جو ہے اسکول سے آنے کے بعد گھروں میں یہ چیز ہوگی، سورج کی طرف، کرنوں کی طرف جو ہے تو نظریں کر کے ہاتھ جوڑے جائیں گے۔ کیا ہو؟ کیا آپ بھول گئے؟ اکبر نے جب دین الہی قائم کیا تھا تو ایسی ہی بہت ساری چیزیں اس نے ضم کر دی، گائے پر اس نے بھی پابندی لگا دی تھی، سوریہ نمسکار کا نعرہ اس نے بھی دیا تھا، اور اس وقت کے جو علماء تھے اس راہ میں بہ گئے تھے، انہوں نے اس کی نزاکت کو، اس کی حساسیت کو اور اس کے خطرے کو محسوس نہیں کیا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ پوری قوم ان کے دین و ایمان کا دیوالیہ نکل چکا تھا۔ تاریخ پڑھیے، کوئی میں آپ کے سامنے لفاظی نہیں کر رہا ہوں، اکبر کے عہد الہی کا جو دور تھا دین الہی کا، آپ اس کی تاریخ پڑھیے، یہ جو عملیات کیا جاتا تھا، یہ جو سفلی علم ہے، بات سے بات نکل جائے گی لیکن ایک مختصر بات بتاؤں، یہ جو سفلی علم ہے، اکبر کے دور میں جو علماء تھے قرآن کے ذریعے سے کچھ کام کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ اس وقت یہ ہندو مذہب کے رہنما اور رشی منی اور ان کے جو ہے پجاریاں یہ اپنے گیتا سے اور دوسری چیزوں سے بھی کیا کرتے تھے، تہذیب اکبر نے کچھ ایسی بنا دی تھی کہ بالکل مذہب بیزار لوگ بن گئے، تو علماء نے ان کے علوم سے بھی کچھ لینا کر دیا، اپنے علوم سے بھی کچھ لے رہے ہیں، اور کچھ ایک نئی چیز بنا کر ایک سفلی علم عوام کے سامنے پیش کر دیا، اور آج تک دین حق واضح ہونے کے بعد، شریعت اسلامیہ کی اشاعت کے بہترین مراکز کے قیام کے بعد کتنے دارالعلوم کھل رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، کتنے مدارس کا قیام وجود میں آ رہا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، دعوت و تبلیغ کا یہ مبارک سلسلہ چل رہا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، ہر طرح کے کام ہو رہے ہیں، لیکن ان سارے کاموں کے باوجود بتائیے کہ یہ شرکیہ کام جو اس وقت سے رائج ہوئے تھے کہ آج تک نہیں ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو کہ شرک اس دنیا میں سب سے بڑا ظلم ہے، قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں ممبر کے پاس بیٹھ کر کہ قتل کرنا اتنا بڑا ظلم نہیں ہے، زنا کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، ڈاکہ زنی اتنا بڑا ظلم نہیں ہے، جتنا بڑا ظلم جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ کیا آپ کو اللہ کے الفاظ پر یقین نہیں ہے؟ کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور میں جب کبھی اس آیت کو پڑھتا ہوں حیرت میں پڑھتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے؟ کیا مقام ہے؟ سورہ حجرات آپ پڑھیے، ابتدائی آیت ہے، اللہ کے رسول کے مقام کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم بعضا، کہ مسلمانوں اپنے نبی کے آگے آواز بھی بلند مت کرو، ان کو کسی دوسرے کو آواز دینے کی طرح وہ صاحب اے صاحب کر کے پکارو مت۔ کیا ہوگا؟ اللہ نے خود فرمایا وہ مقام ہے میرے نبی کا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے 10 اور 50 حج میں ملیا میٹ کر دوں گا، تمہاری تہجدیں، تمہاری نمازیں ختم کر دوں گا اگر نبی کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی ہوئی۔ لیکن اس نبی سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ذرا دل کے کانوں سے سنیے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اللہ اکبر، لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ کلیجہ چاہیے اس آیت کا ترجمہ آپ کو سنانے کے لیے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کیا ہے پیغمبر؟ فرضی ہے بات، لیکن اللہ کا انداز دیکھیے، فرمایا اے پیغمبر اگر تم نے شرک کیا لیحبطن عملک، تمہارے سارے اعمال میں غارت کر دوں گا۔
کس سے کہا جا رہا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہم کس چیز کو قبول کر رہے ہیں؟ اس کا احساس ہو، اس کا ادراک ہو، اس کا شعور ہو، اور اس کا شعور جو باشعور لوگ ہیں ان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، عوام کے اندر اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان سب کچھ ہو سکتا، اپنی تہذیب سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ نے وہ واقعہ سنا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہیں سے توریت کا نسخہ مل گیا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے توریت کا نسخہ ملا ہے، اور یہ کہا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے نسخہ لائے، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے توریت کا نسخہ ملا ہے۔ اللہ کے رسول کے رخ انور پر نظر نہیں ہے، پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے مبارک متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے جب دیکھا کہ میرے اور آپ کے آقا کے چہرے مبارک متغیر ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا، کیا کہا؟ سکلت کا امک یا عمر، عمر تیری ماں تجھے روئے تجھے دکھتا نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو بکر کے الفاظ ہیں، تیری ماں تجھے روئے تجھے دکھتا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کے اوپر رنگ بدل گیا ہے۔ فوراً حضرت عمر کو احساس ہوا۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا عمر یاد رکھو قیامت تک بھی اب کسی کو میری اتباع کے علاوہ کوئی چارے کار نہیں۔ اگر توریت تو دور کی بات ہے، توریت جن پیغمبر پر اتری تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر وہ بھی آج اس وقت پیدا ہو جائے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ موسیٰ بھی اگر آج آ جائیں ان کو بھی میری اتباع کے بغیر آج کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، میں اور آپ ہوش کے ناخن لیجئے، ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دلا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ چند باتیں ہیں، وقت ہو گیا ہے، 2-3 تجویزیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنی نئی نسل میں شعور بیدار کرنا ہے، بیداری پیدا کرنی ہے نئی نسل کے اندر۔ حکومت کے قانون جو بنتے رہیں گے، جو نصاب بنتا رہے گا، یہ یوگا کا دن بنا دیا گیا، اب اس کو نصاب میں شامل کیا جائے گا، پھر اس کو لازمی کر دیا جائے گا، اس کی تعلیم دی جائے گی، وہ سب چلتا رہے گا۔ ہم اور آپ، ہمارا کام یہ ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی اولاد ہمارے ہاتھ میں، اس نئی نسل کے اندر ایمان کا، توحید کا شعور پیدا کرنا ہوگا۔ توحید کا شعور اپنی نسل کے اندر پیدا کرنا ہوگا، انہیں بتانا ہوگا کہ شرک کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے شرک کے بارے میں کیا کہا؟ وہ رب جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ شعور پیدا کرنا ہو، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، اگر سرکاری اداروں میں یہ کام ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے، سرکاری اداروں میں کام ہو رہا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے ہمارے کہ الحمدللہ ہم بھارت جیسے خوبصورت دیش میں جی رہے ہیں۔ بہت پیارا دیش ہے ہمارا، بہت خوبصورت دیش ہے۔ آج بھی الحمدللہ دنیا کے پورے ممالک آپ دیکھ جائیے، اس کا ایک اینالائز کیجئے، تھوڑا سا تجزیہ کیجئے، آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ یہاں کی عدلیہ بہتر ہے، یہاں کا پارلیمانی نظام اچھا ہے۔ ہم ایک جمہوری اور ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم جو ہیں سرکاری اداروں کے سلسلے میں قانونی جو ہے چارہ جوئی کریں۔ جو مسلم تنظیمیں ہیں، انفرادی انڈیویجول نہیں کر سکتے، لیکن انڈیویجولز اور انفرادی اشخاص ان ہماری مذہبی تنظیموں کو اس طرف توجہ دلائے، جیسے جمعیت علماء ہے، جماعت اسلامی ہے، پاپولر فرنٹ آف انڈیا ہے، اور بھی دوسری بہت ساری جو تنظیمیں ہیں۔ کسی تنظیم کی تنقیص نہیں، الحمدللہ اللہ سب میں برکت دیتے، بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ تو یہ جو تنظیموں کے ذمہ دار ہے، یہ باشعور طبقہ، ان کو اس طرف توجہ دلائے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے قانون کے دائرے میں لا کر کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنی تنظیم کے توسط سے کوئی قانونی چارہ جوئی کر کے اس کے اوپر پابندی لگانے کا کام کریں، یہ کام۔ اور ہم اگر انفرادی طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم چونکہ ایک جمہوری ملک میں ہیں، پرامن طریقے سے، پرامن اسلامی تہذیب کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ان مدارس کے ذمہ داروں تک درج کرائیں۔ مدارس کے ذمہ دار اس بات کے پابند رہیں گے کہ وہ اس بات کو آگے پہنچائیں، وہ اس بات کو آگے پہنچائیں۔
تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مسلم تنظیموں سے بھی جو ہے رجوع ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سرکاری اداروں میں یہ کام ہو رہا ہے تو ایک بحیثیت بہترین مسلمان ہونے کے، بہترین اسلامی تعلیمات کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرامن طریقے پر اسکول اور مدارس کی انتظامیہ تک اپنا احتجاج درج کرائے۔ اور تیسری بات، اگر یہ کام پرائیویٹ اسکولوں میں ہو رہا ہے، پرائیویٹ اداروں میں ہو رہا ہے، تو وہاں کیا کریں گے؟ وہاں والدین جو ہے جا کر اپنا سخت احتجاج درج کرائے۔ بھئی آپ تو پیسہ لے رہے ہو نا، آپ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ آپ تعلیم بھی دے رہے ہوں گے، لیکن آپ اپنا بھی فائدہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو آپ کے پاس ان کا بہتر مستقبل بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی بہترین سیرت کی تعمیر کے لیے بھی دے رہے ہیں۔ آپ صرف ظاہری نقشہ ہم کو دکھا رہے ہیں، لیکن سیرت اس کا تو جنازہ نکال رہے ہیں۔ آپ احتجاج کریں ان کے سامنے، اور اگر کوئی ادارہ ایسا پرائیویٹ اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو اپنے بچوں کو وہاں داخلہ نہ دلائے۔ ظاہری منفعت بہت لمبی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھے اچھے ہٹے کٹے نوجوان اچانک جو ہے تو رخصت ہو رہے ہیں۔ گولیاں کھانے والے بوڑھے لوگ 10 سالوں تک گولیاں کھا کھا کر دوسروں کے سروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ اللہ اور عمر دے، میں کسی کی تنقیص نہیں کروں، لیکن عمر کا بھروسہ ہے، اصل تو ہماری زندگی آخرت کی ہے۔ تو ایسے اداروں میں داخلے نہ کروائیں اگر وہاں پر یہ ضد کر رہے ہیں۔ اور چوتھا کام، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن اللہ پیدا کرے گا۔ مسلمانوں اپنے ایسے تعلیمی اداروں کی اس وقت بہت سخت، جیسے مشنری اسکولز ہیں، مشنری کالجز ہیں، ان کی آئیڈیالوجی، ان کی فکر، ان کی سوچ، دوسری کمیونٹی کے لوگ بھی آئے تو وہ اس کے اوپر برابر ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ ایسے اداروں کے قیام کی مسلمانوں کو اس وقت بہت ضرورت۔ نرسری کی دکانیں کھل رہی ہیں، اسکولز کھل رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہاں تعلیم نہیں دی جا رہی ہوں، لیکن ایک معیاری کالج، معیاری یونیورسٹی اس طریقے کی مسلمانوں کی ہو کہ جہاں پر عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی آئیڈیالوجی، اسلامی تعلیمات، اس کے بنیادی عقائد بہت مضبوطی کے ساتھ پڑھائے جائے۔ وہ چند چیزیں ہیں جو ایک درد بن کر اڑ گئی اور میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔